سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا، ہادی ہے طلبگار کے، طلبگار کے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ زائد درود و سلام، پیج نمبر 3، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر علیہ سنت سے سوال عرض ہے کہ نماز مغرب میں امام صاحب پہلی رکعت میں آہستہ قرات کرتے ہیں اور دوسری رکعت میں اونچی آواز سے کرتے ہیں، تو پھر کیا نماز ہو جائے گی یا سجدہ صف کرنا پڑے گا؟ نہ آہستہ، یعنی بالکل آہستہ کسی کو آواز نہیں جاتی، اس طرح آہستہ کرتے جی جی جیسے ظہر میں۔ جی بھول گیا ہوگا بیچارہ امام، کبھی ایسا ہوا ہوگا اتفاق، تو اگر یہ بھول گئے امام صاحب اور تو واجب چھوٹا ان کا، سجدے سہو کر لیں گے تو نماز صحیح ہو جائے گی، ورنہ نماز دوبارہ دہرانی ہوگی۔ اور جان بوجھ کر آہستہ پڑھا تو نماز ریپیٹ کرنا واجب ہوگا۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب بندہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز میں سجدہ صاحب واجب ہو گیا، تو آخری رکعت میں یاد نہیں رہا، دونوں طرف سلام پھیر دیا ہے، پھر اس کا کیا طریقہ ہے؟ سجدہ صاحب دوبارہ کریں یا نماز دوبارہ ہٹائیں؟ 2 سلام کر لیا آپ نے جی آخری قادم، اور کوئی یعنی کہ منافی صلاح، نماز سے ہٹ کر نماز کے خلاف کوئی کام نہ کیا، مثلا گفتگو نہیں کی، مثلا کھانا پینا کوئی نہیں کیا کہ کھا لیا پی لیا، تب تو اب نہیں ہو سکتا، یا ارادتاً وضو توڑا، اس طرح یہ کاموں کی مثالیں دی کہ یہ منافی صلاح، یعنی نماز سے ہٹ کر ہیں یہ کام، تو ایسا کوئی کام نہیں کیا تو سجدہ کر کے سجدہ سہو کر سکتے ہیں، پہلے 2 سلام پھر لیے سجدہ سہو کریں گے تو نماز درست ہو جائے گی۔ تو اگر بات چیت کر لی مثلا تو اب یہ کہ نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی، بات چیت کر لی، پانی اٹھا کے پی لیا۔ جزاکم اللہ خیر۔ ویاکم۔ امیر اہل سنت ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں اور عرب شریف میں آپ تشریف لائیں۔ سبحان اللہ۔ میرے والدین کے لیے بھی اصحاب مغفرت کی دعا کیجیے۔ یغفر اللہ لنا ولکم ولہما بغیر حساب۔ کرم فرما دیجیے گا۔ کرم ہو جائے تو عرب شریف میں کس کو ساتھ چلیں گے؟ عرب شریف سارے میں تو چلنے کے لیے تیار ہیں، بلاوا آنا چاہیے۔ مدینہ نہ دیکھا تو کچھ بھی نہ دیکھا۔ پھر عرب کی حسین وادیاں دیکھنے، روضہ پاک کی جالیاں دیکھنے، اذن عطار کو مصطفیٰ دیجئے، اذن عطار کو مصطفیٰ دیجئے، اذن عطار کو مصطفیٰ دیجئے۔ جو رنگ نور سے روشن مدینہ سارا ہے، خدا نے تمہارے لیے سوارا ہے، ہم اس لیے
لیے تو مدینے کو یاد کرتے ہیں ہم، اس لیے تو مدینے کو یاد کرتے ہیں. سنا ہے ہم نے مدینہ بہت ہی پیارا ہے، بلاوا اب میرے سرکار ہو مدینے کا، بلاوا اب میرے سرکار ہو مدینے کا. یہ آرزو ہے مدینے کی اب زیارت ہو، حضور سارے غلاموں پہ یہ عنایت ہو. مدینہ دیکھیں گے ہم بھی، مدینہ دیکھیں گے، مدینہ دیکھیں گے ہم بھی، مدینہ دیکھیں. وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے. زندگی میں ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے. مدینہ دیکھیں گے ہم بھی، مدینہ دیکھیں گے، مدینہ دیکھیں گے ہم بھی، مدینہ دیکھیں گے. خدا را غلاموں پہ ایسی رحمت ہو، نظر کے سامنے گلزار ہو. مدینے کا سفر ہمارا سرکار، حج میں رمضان میں مدینے. آمین. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. امیر اہل سنت مرشد پاک کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا میرا نام عامر شہزاد اطاری ہے، میں ناروے سے یو کے موو ہوا ہوں. 3 سال پہلے دین کی خاطر ہجرت کی ہے الحمدللہ عز و جل. ایک مدنی بخار ہے جو میری خواہش تھی کہ میں پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہو کے خود عرض کروں. مفتی شمس الخدا مصباحی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تھی تو انہوں نے آپ کی بارگاہ میں یہ کتابیں گفٹ کی تھیں. تو میں نے مفتی صاحب سے پوچھا تھا کہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے خود یہ گفٹ پیش کر سکتا ہوں، تو انہوں نے اجازت دی تھی. تو آپ کی بھی اجازت چاہیے نا باپا؟ ٹوکن لے کے آئے ہیں آپ. کیا غصفت، کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. سلام عرض کرنا، بہت بہت شکریہ ادا کرنا، ماشاء اللہ. جی باپا جزاک اللہ خیرہ. وإياكم. باپا یہ گناہ گار مدنی ماحول میں آنے سے پہلے ایک غفلت زندگی گزار رہا تھا، اور 15 سال سے اولاد سے محروم تھا. تو میری گھر والی جو تھی وہ دین کے کافی الحمدللہ نزدیک تھی میری نسبت. یہاں کے دعوتی اسلامی کے اجتماعات پہ بھی شرکت، حاضری وہ پابندگی سے ہوتی تھی. تو ان کو کسی نے وظیفہ بتایا وہاں پہ کسی اسلامی بہن نے کہ 12 اجتماعات اٹینڈ کریں، تویز عطاریہ کی برکت سے آپ کی جو مراد ہوگی وہ پوری ہوگی انشاءاللہ. تو انہوں نے اس کے بعد دعا کی. تو الحمدللہ عز و جل جب اللہ تعالیٰ نے مدنی منع سے نوازا، جب خوشخبری کا پتہ چلا تو میری گھر والی نے ایک نیت کر لی کہ وہ مجھے مدنی قافلے پہ بھیجے گی. اور میں تو دین سے اتنا دور تھا باپا کہ باپا 14 اگست 2014 کو یہ مدنی منع اس دنیا میں آیا. ماشاء اللہ.
नाम क्या रखा है इसका? पापा इसका नाम मोहम्मद मेहरदीन दाद, मैंने अपने दादा अबू वाला नाम रखा था, तब मैं मदनी माहौल में नहीं था। तब ये पैदा हो गया और मेरे घर वाली भी, इसकी मामा मेरे पीछे पड़ गई कि मदनी काफिले पे जाना है आपने, तो मैं माज़अल्लाह बस उसको टाल ही रहा था कि हाँ जाऊँगा जाऊँगा। तो एक दिन उसने सख्त अल्फाज कह दिए कि आपने मजाक बनाया हुआ है, जिसने दिया है वो ले भी सकता है। तो ये उसके अल्फाज ऐसे मेरे दिमाग में आए कि मैंने पता किया कि पहला मदनी काफ़िला कहाँ और कब जा रहा है। तो वो काफ़िला 2016 में यूके आना था, नॉर्वे से। तो पापा मैं तब भी इतना दूर था दीन से कि तब भी शैतान हमला ही किया था। यही था कि बस मैं जाऊंगा, चले आउटिंग भी हो जाएगी, घूम के आ जाऊंगा, घर वाली की ज़िद भी पूरी हो जाएगी, चला जाता हूँ। यहाँ तक कि इस्लामी भाइयों के साथ मैं एयरपोर्ट पे पैंट शर्ट में आया, वो सब मदनी हुलिये में थे। और यूके में निगरान अशूरा की आमद थी, उनके बयानात सुने। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इस्लामी भाइयों की मोहब्बत, इनका मिलना, स्पेशली यूके के इस्लामी भाई तो इतने मोहब्बत से मिलने वाले हैं कि वो मेरा कह लें कि मुझे पता चला कि अच्छा ये दावती इस्लामी है। मैं माज़अल्लाह तब क्लीन शेव था, लेकिन वो फिर इसके बावजूद जिस तरह उन्होंने मेरी इस्लाह एक मोहब्बत अंदाज से की, मैं दीन के नज़दीक आता गया। और 2016 में 2017-18 में मैं आपकी बारगाह में हाजिर हुआ था पापा। आपका जब मुझे थापड़ा पड़ा था ना पापा, उसके बाद मेरे में अंदर से जो चेंजिंग आई थी ना, जो तब्दीली आई थी ना, वो मैं बयान नहीं कर सकता। तो पापा वो जो मदनी मोना जब ये 2 साल का था तकरीबन, तो ये टेलीविज़न मदनी चैनल पे आपकी ज़ियारत करते थे। तो ये इसका एक ही सवाल होता था, हम अपने पीर साहब के पास कब जाएंगे, हम पीर साहब के पास कब जाएंगे। और मुझे ये था अभी छोटा है, थोड़ा समझदार हो जाए, तो इसको मैं टाल रहा था। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 दफ़ा मक्का शरीफ में भी 2018 में आपकी ज़ियारत हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। और अब इसने इतनी ज़िद की, हालांकि अब मैं मसरूफ़ था पापा, लेकिन इसको पता चला कि इस्लामी भाई यूके से जा रहे हैं, तो इसने रोना शुरू कर दिया, मैंने जाना है, मैंने जाना है, मैंने पीर साहब को मिलना है, मैंने जाना है। तो मैंने इसे बताया कि स्कूल से छुट्टी नहीं मिलेगी बेटा। कहता है नहीं मुझे बस जाना है, मुझे नहीं पता। तो पापा मैं इसको लेके बस आ गया, सिर्फ 4 दिन के लिए हाजिर हुआ हूँ। और इसकी बहुत बड़ी ख्वाहिश है आपसे मिलने की पापा। ये स्पेशल यूके से मुझे लेके ये आया है इस दफ़ा। और करम फरमाए पापा इस पे। अगर तो अभी मुलाकात जब शुरू होगी ना जी, तो ये तो बैरून मुल्क वालों की तो है ही मुलाकात। जज़ाकल्लाह पापा। दारुल मदीना में पढ़ते हैं ना यूके में? जी हम यूके मूव हुए थे दारुल मदीना की वजह से मूव है ना, नॉर्वे से। जी बिल्कुल पापा। और इस गुनाहगार ने भी जामियातुल मदीना ब्लैकपुर में भी दाखिला ले लिया, वहाँ पे मेरा 3रा साल है। बल्कि मुन्ने की मम्मा ने भी, हम दोनों ने। माशाअल्लाह। तो बस यही ख्वाहिश है कि हमारी आने वाली नस्लें तेरे इश्क ही में मचलें, बस यही ख्वाहिश है पापा, और कुछ नहीं चाहिए। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। लखां नौजवानां नूं दाड़ियां रखवाइयां ने, इमामे सजवाए ने, जुल्फां रखवाइयां ने, मिठा मुर्शिद देखो तकदीरां है सवारदा। मेरा पीर मेरा पीर मेरा पीर मेरा पीर, बस मेरा पीर मेरा पीर मेरा पीर मेरा पीर। या सैयदी रिजवान अत्तारी स्वीडन से आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। हॉलैंड के एक आलिम दीन हैं, गुज़र गए जो अल्लामा बदरुल क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह। उनका एक शेर था, है बल्कि, अमेरिका यूरोप एशिया अफ्रीका हर ज़मीं, करती तुझे सलाम है इलियास क़ादरी। तो मेरा ख़्याल है कि उनका शेर जो है वो आज सच है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज आपकी खिदमत में वाकई
امریکہ سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں, یورپ سے بھی ہیں, اور ایشیا اور افریقہ سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو کچھ تو کلام کرنا ہے نا. یہ میرے لیے نہیں آئے بھائی, میرے لیے نہیں آئے. دعوت اسلامی کا 7 دن کا تربیتی اجتماع تھا اور مجھ سے پہلے یہ آ چکے تھے اور میں بھی شامل ہو گیا ہوں. اللہ اکبر. ظاہر ہے اللہ کے لیے آنا جانا ہے, یہ ضمنی ہے کہ اس سے ملاقات ہو جائے گی, اس کی ملاقات کر لیں گے. اللہ پاک آپ کا سایہ رحمت ہم پہ سلامت پھر انہوں رکھے. نے تو کہا کہ زمین سلام کرتی ہے, زمین پر رہنے والے سلام کرتے ہیں, یہ اس شعر میں نہیں ہے. اللہ آپ کا سایہ رحمت ہم پہ سلامت رکھے. سوال میرا یہ ہے کہ چند دن پہلے جانشین اتار, آپ کے جو جانشین ہیں صاحبزادہ حضور کے ساتھ ایک ایئرپورٹ پہ ہونے والے ناخوشگوار واقعے کا تذکرہ ہوا تھا مدنی مذاکرے کے دوران. تو کچھ دن پہلے آپ کے ساتھ بھی کچھ واقعہ ہوا تھا, آپ نے بھی شیئر کیا تھا مدنی چینل پر. تو اور بھی نگران شورا, ارکان شورا وغیرہ سفر کرتے رہتے ہیں. ہم بھی یہاں جتنی تعداد بیٹھی ہے اوورسیز والی, ان کا اکثر و بیشتر ایئرپورٹ پہ واسطہ پڑتا رہتا ہے. تو میں نے عرض یہ کرنی تھی کہ بطور ہماری سربراہ تنظیم کے آپ ہمیں کیا گائیڈنس دیں گے, ہمیں مدنی پھول دیں گے کہ ایز اے ذاتی حیثیت اور بطور ذمہ دار ایئرپورٹس پر ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے تاکہ ایک کلپ بن کے وائرل ہو اور جو ذمہ دار یہاں پر ہیں جو نہیں ہیں ان سب تک آپ کا پیغام پہنچ سکے. کیا واقعہ آپ نے مطلب میرے ساتھ ہوا تھا جو کراچی ایئرپورٹ پہ 2 مسواکوں والا واقعہ آپ نے تذکرہ فرمایا تھا. اچھا یوں تو چٹکلے کبھی کبھی ہو جاتے ہیں, اس پہ گریبان پکڑ کے مارنا تو نہیں ہے, نہ لڑائی کرنی ہے. وہ چیکنگ کرنے والے بھی ادھر دیکھتے ہیں, بعض اوقات ادھر دیکھتے ہیں, لیکن اب کراچی میں تقریباً پہچان گئے تو اب مجھے کم چیک کرتے ہیں. کبھی کبھی تو اس بار ہی شاید موبائل بھی جیب میں تھے, جاؤ یا خالی ایسا لگتا ہے کہ وہ بعض اس میں خالی فارمیلٹی پوری کرتے ہیں. ان کو ایسا کرنا نہیں چاہیے, یعنی کہ آپ خوش ہو رہے, کرنا نہیں چاہیے, ان کی ڈیوٹی ہے چیک کرنا, تنخواہ لیتے ہیں اس کی. اب میں ان کو سمجھانے کی کیا بیٹھوں, مطلب ان کو پراپر چیک کرنا چاہیے. یوں ہی کسی پر اعتماد کر لینے سے بعض وقت کچھ ہو جاتا ہے. ایک بار ایک بڑے میاں تھے, وہ ضد کر رہے تھے کہ میں سامان چیک نہیں کرنے دوں گا. ہاں بھائی کیا کرنا ہے, میں نے کہا کہ یہ غلطی کر رہے ہیں, آپ لوگ غلطی کر رہے ہیں. یعنی مطلب اس کو ایک بڈھے کو یوں چڑھا دو کہ یہ پھٹے گا تو ساری قوم پھٹ جائے گی, یار پورا وجد پھٹ جائے گا, خدا نہ خواستہ. تو یوں ہمارے ہاں تھوڑا بعض اوقات اس طرح کی ہمارے ہاں وارداتیں بھی ہوئی ہیں. تو یہ کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ پاؤں سر کے بال سے ناخن تک چیک کریں, اور ہم جو ہوتے ہیں نا, ہم کو ناراض ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. یہ بالکل یہ کریں, میں اس کی تائید میں ہوں. یہ میری فضیلت نہیں ہے کہ مجھے یہ چھوڑ دیتے ہیں. اب دیکھو یہ میری سوچ ہے نا, کیونکہ یہ مطلب آج مجھے بھی چھوڑا, اس کو بھی چھوڑا, اس کے علیک سلے کے یا اس نے تھوڑا مسکرا کر ماشاء اللہ کر کے اس سلام کلام کیا, آپ نے چھوڑ دیا, اور وہی جا کر کچھ ہوائی جہاز میں کر ڈالے تو کتنوں کی جانوں کا وہ رسک. تو بہرحال یہ کہ ایک بات کر رہا تھا, اب جان پہچان نہیں ہے, وہ مجھے جانتے ہیں, میں تھوڑی جانتا ہوتا ہوں, جانتے ہیں, مطلب پہچان دیا ہے مدنی چینل کے ذریعے. کچھ دوسرے اب اس بار جیسے کہ میں آیا تو وہ ہوائی جہاز سے جب وہاں اترا, جب میں ہوائی جہاز ہمارے ملک کا تھا بھی نہیں, تو وہ ایک پیچھے آ گیا, وہ کرو کا, اب خدا جانے وہ وہ تھا پائلٹ تھا یا کوئی ایئر ہوسٹ تھا, سمجھ نہیں پڑی, تو آ گیا میرے پیچھے. اب وہ اردو بول لیتا تھا, تو دلچسپی سے چٹکلا ہوا, بولا ہم نے تو تم کو ابھی بعد میں پہچانا, معاف کر دینا ورنہ ہم تمہاری خدمت کرتا. اچھا پھر میرے کو بولا مدنی چینل پر تمہارا اخلاق میرے کو اچھا لگتا ہے. یہ اخلاق سے مراد شاید مسکرانا مراد ہوگی میرا خیال ہے. پھر بولتا ہے ہو تم تو بڈھا ہو گیا ہے. یہ چٹکلا مجھے بڑا مزہ آیا, پھر واپس چڑھ گیا ہوائی جہاز میں, اس سیڑھی پر پیچھے آ گیا تھا. تو الحمدللہ مطلب اسی طرح ایئرپورٹ پر لوگ طرح طرح کے لوگ ملتے ہیں, اور مطلب مدنی چینل
کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مدنی چینل اتنا عام ہے کہ بس اللہ کی رحمت ہے. اللہ میرے مدنی چینل کو نظر بد سے بچائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. احمد علی، آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ کن کن مقامات پر دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ اللہ یوں تو ہر دعا قبول ہوتی ہے. ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں قبول فرماؤں گا. تمام خصوصیات بھی ہیں. تو اس میں یہ کہ مسلمانوں کا جو مجمع ہوتا ہے، جیسے یہ مسلمانوں کا ایک مجمع ہے، اجتماع ہے، دعا کی قبولیت کے قریب ہے. یہ لکھا ہے فضائل دعا میں. پھر یہ کہ جہاں پہلے جس جگہ پر پہلے کبھی دعا قبول ہوئی تھی اس جگہ پر بھی دعا قبول ہوتی ہے. اللہ کے نیک بندوں کے قرب میں، نزدیکی میں بھی دعا قبول ہوتی ہے. جیسا مزارات اولیاء پر حاضر ہو کر دعا مانگتے ہیں تو وہ نیک بندے کا قرب ہے. وہ بھی پھر سرکار کے روزے پر، پھر مکہ مدینہ، تو چپا چپا جو ہے قبولیت کے مقامات ہیں. پورا مکہ مدینہ قبولیت والا. منا شریف، عرفات شریف، مزدلفہ شریف، اور بھی یہ کافی مطلب بیان ہے اس میں. فضائل دعا اگر حاصل کریں نا، مکتبۃ المدینہ کی بہت پیاری کتاب ہے، اعلیٰ حضرت کے والد صاحب نے لکھی ہے، اور اعلیٰ حضرت نے اس پر اپنی جوانی میں حاشیہ لکھا تھا. اس سے آپ کو جھوم جائیں گے. دعا کے اتنے فضائل اس میں لکھے ہوئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یاد غیثوں ذکر حق ہے آہ کر، دل میں پیدا لام ہو ہی جائے گا. یاد غیثوں کس طرح کیا جائے اور دل میں لام پیدا ہونے سے کیا مراد ہے؟ آپ کے دونوں کاکل مبارک، اب وہ کاکل وہی گیسو زلفیں جس کو ہمارے پٹھے بھی بولتے ہیں. تو آپ کے دونوں کاکل مبارک دو لام کی مثل ہیں، دو لام کی طرح ہیں. اور ہا کے درمیان جب دو لام داخل ہو جائیں تو لفظ اللہ یعنی ذکر حق، اللہ کا ذکر دل میں پیدا ہو جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ذکر حق ہے یاد کر، یاد کے سو ذکر حق ہے آہ کر، دل میں پیدا لام ہو ہی جائے گا، ہو جائے گا، دل میں پیدا لام ہو ہی جائے گا. اچھا، اب یہ کہ آقا کے گیسوں کا ذکر خیر ہوا تھا، تو کیا یہ سنت آپ نہیں اپنائیں گے؟ ماشاءاللہ کچھ تو ایسے عاشقان رسول ہیں جن کے پاس یہ سعادت ہے گیسوں کی، اور جن کے پاس نہیں ہے وہ بھی ہمت کریں، ہے نا. آدھے کان تک بھی رکھ سکتے، یہ بھی سنت ہے. پورے کان تک بھی سنت. اور اگر بڑھائیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زلفیں، گیسو، یہ آپ کے شانوں کو، شولڈر کو کس کرتی تھی، چومتی تھی. اس سے نیچے حرام. یہ لیڈیز اسٹائل ہو جائے گا، عورتوں کی مشابہت جس کو بولتے ہیں، یہ حرام ہے. عورت کاٹ کے شولڈر سے اوپر نہیں کر سکتی، اس کے لیے یہ حرام. اور جو جینٹس ہیں وہ اس کو بڑھا کر شولڈر سے نیچے تک نہیں لا سکتے، یہ ان کے لیے حرام. یہ شولڈر اس کے بارڈر ہے، شولڈر سے نیچے نہ جائے. ہمت کریں سب عیسائی بھائی اور اس کو بڑھا لیں، ہے نا. جس طرح میں نے عرض کیا، بھلے آپ کان تک رکھیں، ایئر، ہاف ایئر تک، کوئی بات نہیں، رکھیں. ادھر سے نہ کاٹیں. بعض عیسائی بھائی ادھر سے سیٹ کرتے ہیں، یہ نہیں. یہ پورے بال بڑھانے. یہ جو یہاں ہڈی ہے نا، اس کو قلم بولتے ہیں. یہ قلم سے ہی سر شروع ہو جاتا ہے. یہ قلم کے یہ بال جو ہے نا، سب مڑ کے پیچھے چلے جائیں گے. جب یہ بڑے ہو جائیں گے تو کاٹنا نہیں ہے. یہاں سے ہے نیت بنتی کسی کی، سچی نیت ہو.
इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह इस्तिकामत नसीब फरमाए, सभी को इस्तिकामत नसीब फरमाए। सुन्नत की नीयत से रखनी है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सरसब्ज इस गुलजार के ये फूल